بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوتے وقت ہمیں مسنون اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آیت الکرسی بہت زیادہ اہتمام سے خود بھی پڑھیں اور بچوں سے بھی پڑھوائیں۔ باوضو سونے کا اہتمام کریں کہ جب انسان باوضو سوتا ہے تو اللہ کی پاکیزہ مخلوق فرشتے وہ انسانی چارپائی بیڈ کے آس پاس رہتے ہیں، اور اگر بے وضو سوتا ہے تو شیاطین انسان کو گھیرتے ہیں اور نقصان کا اندیشہ رہتا ہے۔ اور تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے خاص طور پہ میاں بیوی دن بھر کے تھکے ہوئے اگر وہ تسبیحات فاطمی کا اہتمام کریں، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، تو دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی اور وہ صبح انشاءاللہ فریش اٹھیں گے۔ یہ عمل اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ تعالی کو بتایا تھا کہ دن بھر کی محنت مشقت اور کام کاج کے بعد جو تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اس تھکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے سونے سے پہلے اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں، اور قرآن پاک کی آخری صورتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا، بچوں کے اوپر دم کرنا، ان چاروں کل پڑھ کر، یہ بھی حفاظت کا ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اور ایک اور بہت اہم چیز جس کے بارے میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات ہو جائے تو آگ بجھا دو، یعنی سونے سے پہلے ہیٹر، انگیٹھی اس کو بند کر کے باہر رکھ دینا چاہیے۔ اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصانات کا اندیشہ رہتا ہے، اور سونے سے پہلے کسی کے بارے میں کینہ، ناراضگی دل میں ہو تو اس کو ختم کرنا چاہیے، اس کو معاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تہجد کی نیت کے ساتھ سونا چاہیے کہ انشاءاللہ میں صبح جلدی اٹھوں گا، اور اپنا محاسبہ کر کے سونا چاہیے کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری رات ہو، میں نے کیا کچھ کیا، خصوصاً آج کے دن میں میری نیکیاں زیادہ رہیں یا گناہ زیادہ رہے۔ اگر گناہ ہوں تو فی الفور توبہ اور معافی اللہ سے مانگی جائے۔ کہ اس امت کا ایک بہت بڑا خاصہ ہے کہ اللہ نے اس امت کو انعام دیا ہے کہ یہ زبان سے اللہ کے سامنے معافی کے خواستگار ہوں گے، آنسو بہائیں گے تو اللہ ان کو معاف کر دیں گے۔ بنی اسرائیل جب انہوں نے بچڑے کی پوجا کی اور انہوں نے اللہ سے معافی مانگی تو ان کے لیے معافی کا حکم بڑا سخت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ان کی معافی کی ایک ہی صورت ہے کہ ان کو قتل کیا جائے، اور وہ تھوڑی تعداد نہیں تھی، 70,000 کی تعداد میں تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ ان کی توبہ کی کوئی اور صورت کہ یہ معافی مانگ لیں، کو آنسو بہا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آنسوؤں سے معاف کرنا اور زبان کی توبہ سے معاف کرنا یہ میرے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خاصہ ہے، آپ کے لیے یہ نہیں ہے۔ تو ایک بہت بڑا انعام ہے، ہم زبان سے ایک دفعہ اللہ سے معافی مانگ لیں تو ہمارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ اگر کسی کا حق ہمارے ذمے ہے تو اس کو ادا کرنے کی نیت کریں کہ اس کو ہم واپس کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور زندگی مسنون طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب